اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ جو بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بے مثل بے مثال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہر اعتبار سے بے مثل بے مثال۔ تو ان مقدس ہستیوں کی شان کیا ہوگی جن کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر کوئی سواری کا جانور جس پر حضور علیہ السلام صرف ایک مرتبہ بیٹھ جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اونٹنی پر، کسی گھوڑے پر، کسی جانور پر چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے، چند منٹوں کے لیے اگر حضور علیہ السلام بیٹھ جائیں تو پھر وہ سواری بھی کتنی قیمتی ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا نام بھی بڑے ادب کے ساتھ لینا ہوتا ہے۔ اگر اس سواری کی بھی کوئی بے ادبی کرے گا تو اس کا ایمان اس سے چلا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عصا اپنے ہاتھ میں لیا ایک بار، اگر کوئی اس عصا کی بھی بے ادبی کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لمحات کے لیے اگر کسی نالین کو اپنے پیر میں رکھا، اگر کوئی اس کی بے ادبی کرے گا تو بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لباس زیب تن فرمایا، اگر کوئی اس کی بے ادبی کرے تو بھی وہ کافر ہو جائے گا۔ معاذ اللہ اگر کوئی حضور علیہ السلام کے لباس پاک کے بارے میں یہ کہے کہ حضور کا لباس تو میلا ہو گیا تھا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لباس پاک کو تحقیر کے طور پہ کہے کہ وہ تو میلا ہو گیا تھا، عالمگیری میں موجود ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے کہ وہ شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی میں کبھی ان کا لباس میلا ہوا ہی نہیں۔ حضور اکرم میل کی وجہ کیا ہے؟ میل کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر مٹی ہے، تو مٹی کی وجہ سے اپنا لباس میلا ہوتا ہے، یا پھر باہر کے گرد و غبار کی وجہ سے لباس میلا ہوتا ہے۔ لیکن یہ شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو نور سے پیدا کیا، یا پھر جو خمیر مٹی کا جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کے لیے لیا گیا، فرشتوں نے اس کو اتنی مرتبہ دھویا، اتنی مرتبہ دھویا، اتنی مرتبہ دھویا کہ وہ مٹی کی ساری کثافت ختم ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں نور کی لطافت پیدا فرما دی۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جو اغواس ہوتے ہیں، جو ابدال ہوتے ہیں، جو اقطاب ہوتے ہیں، یعنی یہ اغواس ابدال کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے روح کی آنکھوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کرتے، اس کے انوار کا مشاہدہ کرتے دل کی آنکھوں سے۔ تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ غوث قطب اور ابدال کی روحانیت جس مقام پر پہنچتی ہے انتہا کو، حضور علیہ السلام کا جسم پاک ان کی روح سے 70 درجہ زیادہ لطیف تھا۔ حضور کا جسم اوروں کی روح سے زیادہ لطیف تھا۔ سوچو، یہ بات ہو سکتا ہے شاید آپ کے سر کے اوپر سے جائے، اس کا آپ ادراک نہ کر سکے کہ لوگوں کی روحیں جتنی لطیف ہے، حضور کا جسم اس سے، اور وہ بھی کون لوگ، میں اور آپ نہیں، اپنی روحوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، اغواس کی روحیں، کون اغواس میں کون لوگ، حضور غوث العظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے لکھا کہ آج بھی وہ زندوں کی طرح اپنی قبر سے تصرف کرتے ہیں، آج بھی وہ زندوں کی طرح اپنی قبر سے تصرف کرتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ غوث کی روح سے 70 درجہ زیادہ میرے نبی کا جسم لطیف ہے، تو جس کے جسم کی لطافت کا یہ عالم ہو، اس کی روح کی لطافت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر 70 درجہ کم جس کی روح میں لطافت ہو تو وہ قبر سے زندوں کی طرح تصرف کرتا ہے۔
تو جس کی روح میں اس سے 70، اور یہ 70 درجہ یہ گنتی کا 70 نہیں ہے، یہ کثرت کے لیے 70 ہے، ورنہ کجا کوئی اور کجا مصطفیٰ جان رحمت، ہمارے آقا کی تو شان ہی نرالی ہے، وہاں تو پھر کون کیا ہے، پھر وہاں کون کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے جسم پاک کی لطافت، تو حضور کے جسم اقدس پر موجود کرتے کو میلا نہیں کہہ سکتے۔ اب یہاں ایک بات آئی کہ اگر کبھی بتانے کے لیے کہنا بھی پڑے تو کیسے کہیں گے؟ تو قربان امام اہل سنت پر میرے امام نے فرمایا کہ پھر یوں کہہ لے کہ غبار دامن مصطفیٰ کو چوم رہی تھی۔ ہائے ہائے، امام عشق و محبت یوں ہی تو نہیں ہے، لیکن ان کا لباس پاک کبھی میلا نہیں ہوا، ان کی نالین اقدس۔ تو صرف بتانا میرا مقصد یہ ہے کہ جب نالین، عصا، لباس، امامہ، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بکریاں، حضور کی سواری کے جانور، جب ان کی توہین سے آدمی، ان کی بے ادبی سے آدمی کا ایمان غیر معتبر ہو جاتا ہے، تو جو حضور علیہ السلام کے والدین ہوں، اب ان کا ذکر آتا ہے جو حضور کے والدین ہیں، قدرت نے کتنا چنا ہوگا ان کو، انتخاب قدرت، کہ محبوب جب چنا ہوا ہے، اور حدیث میں چنے ہوئے کے الفاظ ہیں، استفاء کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں پر نظر ڈالی تو اللہ نے چنا، اور جو خیر اور افضل تھے ہر دور میں، ان کو میرے آبا اور امہات ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے پھر عرب کو چنا، پھر عرب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاشم کو چنا، پھر ہاشم میں سے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے عبد المطلب کو چنا، پھر فرمایا عبد المطلب سے اللہ نے مجھ محمد کو چنا۔ یعنی اسی لیے میرے امام کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، یہ مصطفیٰ استفاء سے بنا ہے، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، چنے ہوئے کتنا چنا گیا ہے، سلیکشن کیسا ہے، انتخاب کیسا ہے۔ تو سوچو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کو بھی چنا گیا، یہ اتفاق نہیں تھا، حسن اتفاق، کسی سے بھی محبوب پیدا ہو جائے، نہیں، روز ازل کا فیصلہ تھا۔ پیارے جب تجھے پیدا کریں گے تو تیرے لیے باپ وہ ہوگا جو اس دور میں سب سے بہترین انسان ہوگا، اور تمہارے لیے جو امی ہوگی وہ سب سے بہترین عورت ہوگی اپنے دور کی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو 10 بیٹے ہوئے، تو ان 10 بیٹوں میں اس وقت سب سے چھوٹی عمر کے حضرت عبداللہ تھے، حالانکہ اس کے بعد بھی حضرت عبداللہ کے بعد بھی حضرت عبد المطلب نے نکاح کیے، جن سے حضرت حمزہ اور حضرت عباس پیدا ہوئے۔ یہ تو حضرت حمزہ جو ہیں اور حضرت عباس تو عمر میں حضور علیہ السلام سے صرف 3-4 سال ہی زیادہ تھے، بلکہ وہ خوبصورت سا واقعہ بھی ہے نا کہ ایک دن کسی نے حضرت عباس سے پوچھا، حضرت عباس ابن عبد المطلب سے، کہ آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ کیا پوچھا؟ آپ بڑے ہیں کہ حضور بڑے ہیں؟ تو حضرت عباس نے فرمایا بڑے تو حضور ہی ہیں، البتہ پہلے میں پیدا ہو گیا ہوں۔ دیکھو یہ ادب کی بولی ہے۔ آج کل تو رسول اللہ کی برابری کی لوگ بات کرتے ہیں، 1400 سال کے بعد پیدا ہوا ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں حضور کی طرح، اور وہاں حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، 3 سال پہلے پیدا ہوئے، 4 سال پہلے پیدا ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منت کے دن تھے اور قربانی، اور پھر اس کے بعد زمزم کا جو ہے وہ تلاش کرنا، اس وقت تک یہ صرف 10 بیٹے تھے حضرت عبداللہ تک۔ پھر حضرت عبداللہ کی قربانی کے بعد بھی پھر آپ نے نکاح فرمایا حضرت عبد المطلب نے، بلکہ حضرت عبداللہ کی سالی سے بھی نکاح فرمایا۔ ابھی آگے اس کا ذکر آتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سالی سے نکاح کیسے ہوا۔
بلکہ جس محفل میں حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا حضرت آمنہ کے ساتھ، اسی محفل میں حضرت عبداللہ کا حضرت عبد المطلب کا بھی نکاح ہوا حضرت عبداللہ کی سالی کے ساتھ، یعنی حضرت آمنہ خاتون کی چچا زاد بہن کے ساتھ، یعنی ایک ہی محفل تھی۔ اس محفل میں جناب عبداللہ کا بھی نکاح تھا اور آپ کے والد جناب عبد المطلب کا بھی نکاح تھا، اور یہ جو حضرت آمنہ تھی یہ جناب وہب کی بیٹی تھی، اور جناب حالہ جو تھی یہ حضرت وہیب کی بیٹی تھی۔ لیکن یہ نکاح کی وجہ بھی کچھ تھی، ابھی میں آگے بیان کرتا ہوں۔ ہوا یوں تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب جو تھے بڑے تاجر تھے، جیسا کہ آپ نے کل سماعت کر لیا ہے، جنہوں نے کل سنا انہیں پتا ہوگا کہ سماعت کر لیا۔ اچھا، عرب میں کثرت نکاح کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ کثرت نکاح وہاں محبوب سمجھی جاتی۔ یہ اپنے بر صغیر کا کلچر ہے جہاں پر ایک سے زائد نکاح کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، زنا کرتے ہیں کراتے رہیں گے، اس کو برا نہیں سمجھیں گے، لیکن اگر کوئی نکاح کی کثرت کرے تو پھر پورا سماج اس کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اچھے جائے کہ اگر کوئی خطیب بھی تقریر کر دے تو اس کو بھی کہتے ہیں انہیں کیا پڑھی، یہ کیسی بات کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگ زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، لوگ زنا کو محبوب اور مرغوب کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ زنا ہے، اور زنا پہ کنٹرول کرنے کا جو واحد ذریعہ ہے، جو بالکل ارجنٹ میں زنا کنٹرول ہو سکتا ہے، وہ ہے کثرت نکاح، جس کو لوگ جو ہے بہت زیادہ ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر کثرت نکاح نہیں کرتے تو پھر کثرت صوم کرو۔ جن سے رمضان شریف کے روزے نہیں رکھے جاتے وہ اور دنوں کے روزے کیا رکھیں گے؟ ایک دن میں 4-5 مرتبہ تو لوگ کھاتے ہیں، 3 ٹائم تو گھر میں کھاتے ہیں، 2 ٹائم باہر کھاتے ہیں۔ لوگوں کا کھانے کا حال یہ ہے، بھینسیں تھک جائے انسان نہ تھکے، آج کھانے کا مزاج یہ ہے، کثرت سے کھا رہے ہیں اور جو جی میں آ رہا ہے وہ کھا رہے ہیں۔ تو عرب میں یہ سب نہیں تھا، اب اس کو کوئی غلط رنگ نہ دیجئے گا۔ تو ہوا یہ کہ جناب عبد المطلب بڑے تاجر تھے، تجارت کے لیے آپ کبھی ملک شام جاتے، کبھی ملک یمن جاتے۔ آپ یمن گئے اور یمن جانے کے بعد آپ نے قیام کیا اپنے دوست کے گھر۔ وہ بڑا رئیس تھا یمن کا، اس لیے کہ مالداروں کا قیام مالداروں کے گھر ہی ہونا تھا، تاجروں کا قیام تاجروں کے گھر ہونا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے جب وہاں پر قیام فرمایا تو اتفاق سے ایک یہودیوں کا بہت بڑا عالم وہاں آیا ہوا تھا ان کے گھر میں۔ جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا، کیونکہ ابھی آپ نے پچھلی نشست میں سنا کہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدر مشابہ تھے۔ تو اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا، پوچھا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ تو کہا قبیلہ کا قریش، نام کے عبد المطلب۔ تو اس نے ناک کے نتھے دیکھے، وہ بہت بڑا یہودی عالم تھا، کتابوں کا آسمانی کتابوں کا عالم تھا، اور وہ ناک کے نتھے دیکھ کر جو کچھ گزرے ہوئے حالات ہے اس کا بھی اندازہ کر لیتا تھا اور آنے والے حالات کی پیشن گوئی بھی کرتا تھا۔ تو اس نے ناک کے نتھے دیکھ کر کے کہا کہ میں آپ میں نبوت اور بادشاہت کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ آپ کا تعلق قریش سے ہے نا، ہاشم سے ہے، ہاشم، بنو ہاشم اور بنو زہرا، بنو ہاشم اور بنو زہرا جب دونوں آپس میں ملیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے آخری نبی پیدا فرمائے گا، اور وہ آثار میں آپ میں دیکھ رہا ہوں، ہو سکے تو بنو زہرا میں سے کسی عورت سے نکاح کر لے، وہ اللہ تعالیٰ تجھ سے نبی پیدا فرمائے گا۔ تو چونکہ حقیقی بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے لیکن بیٹے کا بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کا بیٹا بھی پوتا بھی تو بیٹا ہی ہوتا ہے۔ تو اس قیافہ شناس کو یہ لگا کہ بھئی ان میں آثار ہے، وہ جو نور ہے وہ ہے، تو اس سے یہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس نے پیشن گوئی کی تھی، اور ابھی تک حضرت عبداللہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ جناب عبداللہ میرے نبی کے والد پاک کی ولادت نہیں ہوئی تھی، تو عبد المطلب کو خیال آیا کہ میں نے بنی زہرا میں سے کسی عورت سے نکاح کرنا ہے کہ یہ سعادت اللہ مجھے نصیب فرمائے کہ میں کسی نبی کا باپ بنوں، اور وہ بھی آخری نبی کا باپ بنوں۔ تو اس وقت سے آپ کے ذہن میں تھا۔ اتفاق سے بنو زہرا میں سے حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت عبد المطلب کے دوست تھے، یہ حضرت سیدہ آمنہ خاتون کے والد ہوتے ہیں۔ وہیب یہ بھی دوست تھے، یہ ان کے چچا ہوتے ہیں، سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔
پھر آپ گھر تشریف لائے اور پھر جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی تو وہ جو نور محمدی تھا پھر وہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں منتقل ہو گیا اور پھر وہ آپ کی زندگی. لیکن خیال یہی رہا کہ بنو زہرا میں سے اگر کسی سے نکاح کرنے کا موقع ملے تو کرنا چاہیے کیونکہ یہ اس کی پیشین گوئی ہے. مگر چونکہ اب حضرت عبداللہ پیدا ہو چکے تھے, حضرت عبداللہ نے بہت لمبی عمر نہیں پائی. حضرت عبداللہ نے بہت لمبی عمر نہیں پائی, 18 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہو گیا. اور شادی کے بعد بھی آپ بہت دن تک حیات نہیں رہے. شادی کے بعد زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 مہینے آپ کو حیات رہنے کا موقع ملا بس. یعنی کل ازدواجی زندگی حضرت سیدہ آمنہ اور سیدنا عبداللہ کی 2 سے 3 مہینے کے درمیان ہے. اور یہ رشتہ جو طے پایا ہے اس کے پیچھے بھی بہت اہم بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ میرے نبی کے والد بزرگوار حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ ان کی برکتیں نصیب فرمائے. کونین کا کیسا باپ ہے یہ, کونین یہ ابو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابن محمد ہونا کتنا شرف ہے, آل محمد ہونا کتنا شرف ہے, ابو محمد ہونا یہ کیا بات ہے. حضور کے والد ہیں, بلکہ باپ ہونے کے اعتبار سے بحیثیت باپ ان سے افضل کوئی باپ نہیں.